اور اس پاک مہینے کو ماہ ذوالحجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پاک مہینے کے اندر 5 دن ایسے ہیں جن دنوں میں بیت اللہ شریف کا حج کیا جاتا ہے۔ حج بیت اللہ کی وجہ سے اس پاک مہینے کو ماہ ذوالحجہ شریف کہتے ہیں۔ ماہ ذوالحجہ مبارکہ کے پہلے جو 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، اور جو 10 راتیں ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس پاک مہینے کی 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، اور 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور 10 تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں۔ اور حج کے جو 5 دن ہیں وہ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ اور اس پاک مہینے کی 18 تاریخ کو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اس پاک مہینے کی 26 تاریخ کو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور 1 محرم کو آپ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس پاک مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں اور پہلی جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 30ویں سپارے کی سورت فجر میں ذکر کیا ہے، والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے۔ فجر سے مراد ماہ ذوالحجہ مبارکہ کی 10 تاریخ کی فجر یا ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کی فجر مراد ہے۔ ولیال عشر، اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ وہ 10 راتیں جو ہیں وہ ماہ ذوالحجہ کی پہلی رات سے لے کر 10ویں رات تک، یہ 10 راتیں ہیں جن کی اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں قسم اٹھائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذوالحجہ مبارکہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں سے اگر کوئی ایک رات بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک رات کے بدلے لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری رات کا بھی یہی مقام ہے، تیسری رات کا بھی یہی مقام ہے، چوتھی رات کا بھی یہی مقام ہے، 5ویں رات کا بھی یہی مقام ہے، 6ٹھی رات کا، 7ویں رات کا، 8ویں رات کا، 9ویں رات کا، 10ویں رات کا، یعنی 10 راتوں میں سے ہر رات کا یہی مقام ہے کہ ہر رات کے بدلے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کا کتنا ثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ رات ہے۔ اگر 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 یا 84 سال تک کوئی بندہ لگاتار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ 84 سالوں کے اندر عبادت کا عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ ایک لیلۃ القدر کی اندر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ 10 راتیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر خدا میں، نوافل میں گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 قدر والی راتوں کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، جبکہ ایک رات کا اتنا ثواب ہے جتنا 84 سال کے اندر بندہ عبادت کرتا ہے۔ یہ تو راتوں کی برکتیں ہیں، راتوں کی فضیلتیں ہیں۔ دنوں کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک ہر روز روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 سال کے روزوں کا، 1 مہینے کا نہیں بلکہ 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ خدا تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کے نامی تاریخ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کون سے 2 سال؟ ایک گزرا ہوا سال اور ایک آنے والا سال۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے پھرو، انہیں ایک روزہ رکھیں گے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 2 روزے رکھیں گے تو 4 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 4 روزے رکھیں گے تو 8 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھول کر گناہ ہو چکے ہیں، غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے بغیر معافی کے۔ تو جو جان بوجھ کے گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کے نمازیں چھوڑی ہیں، جان بوجھ کے رمضان شریف کے روزے چھوڑے ہیں، جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے، جان بوجھ کے جوا کھیلا ہے، سود کھایا ہے، رشوت لی ہے، یعنی حقوق العباد کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، ان کا قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن جو بھول کر بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، صغیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ وہ گناہ قیامت کے دن اس ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے روزے کی برکت سے 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا سنہری موقع ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ ماہ ذی الحجہ مبارکہ کے اس پہلے عشرے کی فضیلتوں سے بے خبر ہیں۔ یعنی جتنا اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اجر عطا فرماتا ہے عبادت کا، سخاوت کا اور ذکر و فکر کا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ماہ ذی الحجہ مبارکہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر بھی عبادت اور تلاوت اور سخاوت کا اور ذکر و فکر کا بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ یوں بھی سمجھ لیں کہ اس پاک مہینے کے اندر یاد تازہ کی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات نے حکم دیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کرو کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ یعنی اس پاک مہینے کے اندر ماہ ذی الحجہ مبارکہ کی 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو جو قربانی ہوتی ہے نا، وہ قربانی کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عرس منایا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عرس منایا جاتا ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عرس منایا جاتا ہے۔ حج کی شکل میں، عمرے کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عرس منایا جا رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عرس منایا جا رہا ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عرس منایا جا رہا ہے۔ اور اسی پاک مہینے کے اندر حاجی حضرات حج بیت اللہ سے پہلے یا حج بیت اللہ کے بعد مدینہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گنبد خضرا کا دیدار کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی مسجد کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ مسجد نبی جس کے اندر ایک نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سال بعد ان بزرگوں کا عرس منایا جا رہا ہے، قربانی کی شکل میں اور حج کی شکل میں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر کرنا چاہیے، عبادت اور ریاضت اور سخاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہونا چاہیے۔